تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سبق جو ہے وہی ابھی سبق نمبر 1 ہی چلے گا، نقطے والی سبق. تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، 1 نقطہ، 2 نقطے، 2 نقطے، یہ اوپر والی 2 نقطے، یہ نیچے والی 2 نقطے. یہ پہچان کرائے، کیونکہ اوپر کی نقطے اور نیچے کی نقطے کی پہچان کرانا ضروری ہے، ورنہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ 1 نقطہ، یہ اوپر کے 3 نقطے، پھر 1 نقطہ، نیچے کے 1 نقطہ، یہ اوپر کے 2 نقطے، یہ الگ پہچان کرائے. یہ نیچے کا نقطہ ہے، یہ اوپر کا نقطہ ہے. یہ اوپر کے 2 نقطے، ڈنڈے کے اوپر 2 نقطے، تو اوپر کا پڑھوائیے گا. اوپر کے 2 نقطے، نیچے کے 2 نقطے، یہ نیچے ہے نا، ڈنڈے کے نیچے. یہ بچوں کو پہچان کرانا ہے. یہ پہلے مہینے میں 2 دن کرانا ہے آپ کو. جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح کرنا ہے. اس سے نہ ایک قدم آگے بڑھانا ہے، نہ ایک قدم پیچھے. ہاں، آپ اس میں حسن تدبیر اپنا سکتے ہیں، یہ دھیان رکھیے گا. یہ جو میں ترتیب بتا رہا ہوں اس ترتیب سے اگر پڑھائیں گے تو بچے میں بالکل بوجھ نہیں ہوگا. ان پڑھ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور خود پڑھنا چاہے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے اب آگے ہم چلتے ہیں. اور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر کے اکارڈنگ چلنا ہے، تو اس میں آسانی سے یہ جو ہے کہ کلر کے اکارڈنگ چلنا ہے، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. یہاں آ جاتے ہیں کھانے سے پہلے کی دعا. کھانے سے پہلے کی دعا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو. بسم اللہ، ترجمہ: میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. یہ پہلے مہینے میں 4 دن پڑھانا، یہ دھیان رکھیں. حالانکہ ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معلومات کے لیے پھر بتا رہا ہوں. بچوں سے، آپ کے پاس 10 بچے ہیں تو 10 بچوں سے کہلوائیے بسم اللہ. مان لیجیے سامنے ایک بچہ ہے، یہ ہمارے سامنے مان لیجیے 4 بچے. پڑھیے بچوں بسم اللہ، تو بسم اللہ کہیں گے. پھر دوسرے سے کہلوائیے بسم اللہ. پھر تیسرے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. ترجمہ: میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. پھر اور کہلوا دیجئے. ترجمہ: میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. یہ دیکھیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اچھا، بچے کا جی لگے گا اس طرح جب پڑھائیں گے، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. اب آگے چلتے ہیں، کیوں بچہ چاہتا ہے. دیکھیے چھوٹے بچوں کی ترتیب پنے پلٹتا رہتا ہے. آپ دیکھیے کسی بھی چھوٹے بچوں کو دیکھیے گا، وہ پنا پلٹتا رہتا ہے، تو ایک پنے میں رہنا نہیں چاہتا ہے. اب بچے کا جی لگے گا. سبق نمبر 1 ہی چل رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ. بچوں سے کہلوائیے. یہ دیکھیے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں، بچوں سے کہ بچے محمد کہہ دیں گے. محمد کہلوانا، منہ جسے منہ ہوتا ہے نا، منہ گول ہو جائے گا. محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کہلوائیے. تو یہ میں جو اتنا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے انگلی رکھ رہا ہوں، انگلی رکھیے گا. کتاب بھی آپ کے پاس ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، اور کتاب نہیں ہے تو صرف ویڈیو دیکھ لیں گے تب بھی سیکھ جائیں گے آپ انشاءاللہ. اچھی بات کتاب بھی ہو، لیکن چونکہ آپ جو یوٹیوب میں دیکھیں گے تو ان کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں. وہ یوٹیوب کو دیکھیں گے تب بھی چل جائے گا، صرف یوٹیوب کو دیکھیں گے تب بھی چل جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ یوٹیوب والے کو صرف اتنا ہی کافی رہے گا، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آگے چلتے آپ. اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اس طرح چلنا ہے. وہی کلر کو دیکھ کے چلیے گا تو آپ کو آسانی ہوگی، بہت آسانی ہوگی، ٹائم بچے گا. اچھا، یہ میں نے آپ کو تعریف بتایا تھا، تو تعریف کو دھیان رکھیے گا. اس کو آپ ہفتے میں 1 دن کریں، کبھی کبھی روزانہ بھی بتا سکتے ہیں. تعریف روزانہ کرنا ضروری نہیں ہے.
جی تو سبق نمبر 1 چل رہا تھا آپ کا، تم کون ہو؟ یہ سوال ہے، یعنی اس طرح بات کرنی ہے کہ بچے لگے کہ ہم سے مخاطب ہے، پڑھانے کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ مان لیجیے ہم سے کوئی سوال کرے تم کون ہو، تم کون ہو، تو ہمیں اس کا کیا جواب دینا ہے؟ ہمیں جواب کہنا ضروری نہیں ہے۔ کسی نے ہم سے سوال کیا تم کون ہو، تو ہمیں جواب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں پہچاننے کے لیے جواب لکھا ہوا ہے، پہچاننے کے لیے جواب لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ مان لیجیے ہم سے کوئی پوچھے تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں، جی یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہر ایک ایمان والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس 10 بچے ہیں، سب سے کہلوائیے تم کون ہو، ایک سے سوال کروائیے، دوسرا کہے ہم مسلمان ہیں، سب سے کہلوائیے، یہ دل کے اندر اتر جائے گی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم یاد کراتے رٹاتے تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں، تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں، تم کون ہو، مسکراتے ہوئے تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں، اس طرح۔ یہ انشاءاللہ کتنے دن کرنا ہے ہمیں؟ پہلے دوسرے میں 30 دن۔ تو ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا، حالانکہ یہی کرا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یاد کرانا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے، یہ سوال ہے، سوال کرے تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو کیا جواب دینا ہے ہمیں؟ جواب لکھا ہوا، لیکن ہمیں نہیں کہنا جواب، کیا کہنا ہے ہمیں؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہم سے کوئی بھی سوال کرے، کسی سے بھی، مزدور ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، بچہ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی پوچھے تمہارا مذہب کا کیا نام ہے، تو معلوم ہونا چاہیے۔ اب ہمیں معلوم نہیں، ہمارا نام، ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، ہمارا مذہب کا نام مسلمان مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے ماننے۔ تمہارا مذہب کیا ہے، تو ہمیں ہمارا مذہب اسلام ہے لکھنا ہے۔ کالم آتا ہے ریلیجن میں مسلم لکھتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، اسلام لکھنا چاہیے، وہاں مذہب کا کالم ہوتا ہے، مذہب، تمہارا مذہب کیا ہے، تو مذہب میں ہم مسلم لکھتے ہیں، مسلم نہیں، بلکہ اس میں لکھا جائے گا اسلام۔ تمہارا مذہب کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ آگے چلیں، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے اسلام کیا سکھاتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جواب کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن معلومات کے لیے، یہ صرف معلومات کے لیے بتا رہے ہیں، پہچاننے کے لیے۔ نیچے جواب لکھا ہوا ہے، ہمیں جواب نہیں کہنا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہم سے کوئی پوچھے اسلام کیا سکھاتا ہے، تو ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر سنیے، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تو یہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ہم کہلوائیں گے، تو آپ ساتھ ساتھ میں کہیے گا۔ آپ بھی، جب میں پڑھتا ہوں تو آپ بھی پڑھیے گا، یوٹیوب میں آپ بھی پڑھیے گا، وہ پڑھیے اسلام کیا سکھاتا ہے، پڑھیے اسلام کیا سکھاتا ہے، آپ بھی پڑھیے اسلام کیا سکھاتا ہے۔ جواب، یعنی ہمیں جواب دینا ہے، کوئی اگر سوال کرے تو ہمیں جواب دینا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کیونکہ کافی سبق لمبا ہے، یہ کافی دن ہمیں پڑھ سکتے ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، دیکھیے کہ یاد ہو جائے گا، حلوے کی طرح یاد ہو جائے گا۔ ایک بھی آپ کو میں یاد نہیں کراؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ اس درس کو لیتے رہیں گے میرے، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے یہ سارا آپ کو زبان یاد ہو جائے گا، میں آپ کو ایک بھی یاد نہیں کراؤں گا، رٹاؤں گا نہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔
اب یہ سبق تعریف عربی کی زبان میں، اس میں ہم سے شاید ایک چیز چھوٹ گیا شاید، جی ایک چیز چھوٹ گیا، اللہ معاف فرمائے، دیکھ لیجئے، تو ایک چیز چھوٹ گیا تھا ہم سے، عقائد و مسائل، کوئی بات نہیں، اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اگر ہو جائے تو آپ اس کو، اس میں کوئی ایسی دقت نہیں، اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو سبق چل رہا تھا کل ہم نے یہ بتایا تھا، یہ عقائد و مسائل سے متعلق ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہیں؟ نماز کو شروع کرتے وقت کیا کہیں؟ اللہ اکبر۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ باندھتے نہیں، کان میں ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ اٹھا کر، تو کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر، یہ اس طرح پڑھنا ہے۔ پڑھیے، آپ بھی پڑھیے، اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح، جب ہم رکوع میں جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ پڑھیے، رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ پڑھیے، پھر پڑھیے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم۔ یہ چلیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ میں نے آدھا گھنٹہ کی، آدھے گھنٹے میں آپ کا درس ختم کرنا ہے، آدھے گھنٹے، صرف آدھے گھنٹہ ہے۔ کلر سے آسانی ہو جاتی ہے، اس کتاب کی خوبی ہے کہ کلر سے اس کو، اس کی سارے سبجیکٹ کو الگ الگ کیا گیا، اس سے آپ کو آسانی ہو۔ یہ چونکہ پڑھا چکا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے عربی سبق ہے، عربی، اور عربی گنتی ہے، یہ گنتی سے، گنتی کو عربی میں اعداد کہتے ہیں، اعداد، اعداد بھی کہہ دیتے ہیں، تنوین کے ساتھ اعداد اور بغیر تنوین کے اعداد۔ اعداد گنتی کو کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہی چل رہا ہے ابھی، تو یہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3 جو ہے یہ سمجھنے کی چیزیں، کیونکہ سبق نمبر 1 کتنا دن چلے گا یہ ہے، تو ہم سبق نمبر 1 کے نام سے ہی چلائیں گے، اسی لیے آپ کو آسانی ہوگی، یہ دھیان رکھیے گا۔ تو آسانی ہوگی آپ کو، اسی لیے ہم کیا کریں گے، ایپیسوڈ دیں گے، دھیان رکھیے گا، ویڈیو میں ایپیسوڈ دے دیا کریں گے۔ سبق نمبر 1 ایپیسوڈ 1، سبق نمبر 1 ایپیسوڈ 2، اثنان، واحد، واحد لکھا ہوا ہے، بٹ کہنا ہے واحد، یہ دیکھیے واحد اردو گنتی کی طرح ہے، اردو نمبر کی طرح ہے۔ اثنان لکھا ہوا ہے، بٹ کہنا ہے اثنان۔ ثلاثۃ لکھا ہوا ہے، ثلاثۃ، ثلاثۃ، بٹ کہنا ہے ثلاثہ۔ یہ لکھا اربعۃ، اس کو کیا کہنا ہے؟ اربعہ۔ یہ کیا لکھا ہے؟ خمسۃ، بٹ اس کو خمسہ پڑھنا ہے، خمسہ۔ یہاں لکھا ہے ستۃ، بٹ کہنا ہے ستہ۔ یہاں لکھا ہے سبعۃ، بٹ کیا کہنا ہے؟ سبعہ۔ واحد، آپ بھی پڑھیے گا، آپ بھی پڑھیے گا، جو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں وہ پڑھیے گا۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ۔ یہ دیکھیے پہچان کے لیے، یہ تربوز بنا ہوا ہے، تربوز، واٹر ملن، کیا یہ واحد، واحد، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثہ، ثلاثہ، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ۔ یہ اربع کیا ہے؟ یہ تفاح ہے، اربع سیب ہے، 4 سیب ہے، 4 سیب ہے، اوپر اورنج ہے، 3 اورنج تھے،
3 oranges تھے جی. یہاں 4 اربع تفاح ہے. تفاح کہتے ہیں سیب کو کہتے ہیں, ایپل کو کہتے ہیں. تو 4 ایپلس ہے یہاں پہ. خمسہ یہ آم ہے, مینگو ہے جی. واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستۃ. ستہ ستۃ نہیں کہنا, ستہ لکھا ہوا ہے ستۃ بٹ پڑھنا ستہ. واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ. یہ اس طرح پڑھیے گا آپ. یہ دیکھیے یہ گلاس ہے, گلاس ہم اردو میں بھی گلاس کہتے ہیں. واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ. یہ ستہ ہے, یہ سبعہ ہے, لکھا ہوا ہے سبعۃ بٹ کہنا ہے سبعہ. واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ. چلیے یہ عربی کا سبق ہو گیا. اب آگے چلتے ہم اردو میں چلتے, کیونکہ آدھے گھنٹے میں آپ کا کلاس ختم کرنا ہے. آدھے گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ نہیں لینا ہے. کتنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. استاد جتنا کہے اتنا کرے, ایسا نہیں کہے تو کچھ اور کرے اور کچھ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے یہ کیا بترتیب حروف, ترتیب کے ساتھ حروف. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا سبق نمبر 1 میں, الف بے پے تے ٹے سے. اچھا اس کو بعض علاقے میں الف با پا تا تا سا کہتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا, آپ کو کل بتایا تھا. بٹ یہ عربی میں تو ہم یہی ایسے ہی پڑھاتے ہیں, بٹ میرا پڑھانے کا انداز یہی ہے. میں اردو کو یہی پڑھتا ہوں الف بے پے تے. میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے علماء اور بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں, اردو کو بھی جیسے عربی میں پڑھتے ہیں ایسے اردو کو بھی حروف کی مشق کراتے ہیں. حروف کی الف اردو میں بھی الف با پا تا کہلواتے ہیں, جسے کرناٹک وغیرہ میں کراتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو جس طرح سہولت لگے. یہ تو قاعدہ ہے قرآن سیکھنے کے لیے, اردو سیکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. یہ اردو سیکھنے کا, قرآن سیکھنے کا یہ ذریعہ ہے. تو اس لیے یہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ الف باپ کہیں یا بے کہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر پڑھتے ہیں الف بے پے تے ٹے سے. پھر پڑھیے الف بے پے تے ٹے سے. الف بے پے تے ٹے سے. اس طرح پڑھنا ہے. یہ انشاءاللہ یہ تیسرے مہینے 13 دن پڑھائیں گے انشاءاللہ. حالانکہ یہ آگے کا سبق ہے. اب آگے چلتے ہیں. تیسرے مہینے تک پڑھانا ہے یہ پورا 13 دن. آگے چلتے ہیں. یہ سوالات وغیرہ ہے, امتحانات آپ کے جب لیں گے تو یہ آپ کا ہمارا دیکھیے آدھے گھنٹے بھی نہیں ہوا, پورا ہو گیا. تو میری درخواست ہے جو استاد پڑھائے ساتھ میں چاکلیٹ, اچھے چاکلیٹ لے کر بیٹھے, اور کوئی اچھی چیز بھی رکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں چاکلیٹ بھی, لیکن کچھ دے. جب بچہ پڑھ لے تو بچوں کو کچھ کھانے کو ضرور دے تاکہ بچے کی طبیعت چلے. اچھی چیز دے روز. اچھا جب آپ پڑھائے تو کچھ انوکھا چیز دے, یہ نہیں کہ آپ وہی کھانے پینے, تو اس سے کہ بچے کی طبیعت چلے گی. آپ ویسے نہ دیں. لوگ ہم کیا کرتے ہیں انٹرویو میں ریسس میں دینے کا مزاج ہے,
پڑھانے کے بعد دینے کا مزاج نہیں، بلکہ پڑھانے کے بعد دے، جب بھی پڑھائی ہو تب دے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ تعلیم دیتا ہوں، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو روزہ میں سب سے بڑا، روزہ رکھنے کے بعد سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ افطار کرنا ہے۔ اللہ اس میں بھی کر سکتا تھا کہ روزہ جب کھولنا ہو تو روزہ کھولنے میں کیا کرنا ہے؟ افطار کو نہیں کر کے بس کھجور کھا کے ہی نماز پڑھ لینا ہے، کہتے کہ نہ کھجور نہیں، افطار کرنے کا، افطار کیجیے، افطار کرنے کا ثواب ہے۔ یہ پانی کہتے صرف پانی سے افطار کرو اور پھر نماز پڑھ لو، کہ نہیں، ٹائم دیا جاتا ہے اسلام میں، ٹائم وقت دیا جاتا ہے افطار کرنے کا، تو افطار کرے۔ اور افطار کرنا ہی اس وقت کا سب سے اچھی بات ہے، افطار کرنا ہی ثواب ہے۔ جب افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار کا روزے کا عمل پورا ہو گیا، تو اب افطار کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو یہ کیا کیجئے، جب بچہ پڑھ لے تو آپ بچوں کو اچھی سے اچھی چیز، کھانے کی چیزیں دیں، شوق پیدا کرائیں، اور گرمی نہ ہو، ٹھنڈا ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بالغان یعنی بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میری تمام میرے ویڈیو دیکھنے والوں سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اس ویڈیو کو خود بھی اہتمام سے دیکھیں۔ صرف آدھا گھنٹہ فارغ کرنا ہے آپ کو، آدھا گھنٹہ فارغ کرنا ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو اتنی معلومات ہو جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کے دین پر چلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ روزانہ دیکھیے گا، لیکن روزانہ آپ پر کیسے یہ ویڈیو آپ کو ملے، کیسے ملے گا آپ کو؟ اس کے لیے آسان طریقہ ہے، آپ ہمارے ویڈیو کو کیا کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا۔ جنہوں نے سبسکرائب کر لیا تو ان کے پاس تو جائے گا ہی، ساتھ ساتھ میں اس کو کیا کیجئے، لائک بھی کر دیا کیجئے۔ سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے زیادہ لوگوں میں یہ دینی تعلیم کا درس پہنچ جائے گا۔ جو لوگ پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے، اس میں سکھانے میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ خیر کے کام میں جو ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور آل بیل آئیکن میں جا کر پریس بھی کر دیا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔